أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. حضرات، کافی دیر سے آج کا یہ خوبصورت جلسہ بہت خوبصورت انداز میں آپ سماعت کر رہے ہیں. الحمدللہ آپ کی قربانیوں نے ہر سال اس پروگرام میں 4 چاند لگایا ہے. ہر سال پروگرام میں مقررین اور شعراء کی بڑھوتری ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ آپ کی محنتوں، کاوشوں، قربانیوں کا نتیجہ ہے. اللہ آپ کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے. حضرات، سرکار غریب نواز کی محبت میں آپ لوگ اس موسم سرما میں یہاں بیٹھنا پسند کر رہے ہیں اور آپ کی ایک ہی خواہش ہوگی کہ ہمارا آنا اور آ کے بیٹھنا اور ذکر خواجہ سننا میرے غریب نواز قبول فرمائے. آمین. سارے لوگ یہی خواہش ہوگی میرے خیال سے، کیونکہ ظلم المومنین خیرہ کے تحت آپ کے سلسلے میں میرا یہی گمان ہے کہ آپ اسی امید پہ یہاں تشریف لائے ہوں گے. تو محترم، اگر آپ اتنی اچھی نیت کے ساتھ تشریف لائے ہیں کہ آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا اور سرکار غریب نواز کا ذکر سننا سرکار غریب نواز قبول فرمانا، تو آپ کو اس حسن نیت کا اجر اور صلہ مجھے امید ہے کہ ضرور ملے گا. کوئی بھی کام جس میں نیت اچھی ہونی چاہیے، اگر نیت میں خیر ہو تو اس نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس کا صلہ ضرور عطا کرے. اگر نیت میں فتور ہو، نیت میں فساد ہو یا گڑبڑی ہو، تو نیت کے فساد یا فتور کی وجہ سے آپ اگرچہ بہت اچھا کام بظاہر کر رہے ہیں، لیکن فساد نیت کی وجہ سے بڑا کام ہونے کے باوجود آپ کو اس کا صحیح صلہ اور اجر نہ مل پاتا ہے اور نہ آئندہ مل پائے. اسی لیے نیت اچھی رکھیے تاکہ آپ کا آنا بھی قبول ہو جائے. اور جن حضرات نے اتنی محنتوں اور کاوشوں کے ساتھ آج کا یہ جلسہ رچایا، سجایا، بسایا، اللہ ان کی محنتیں بھی قبول فرمائے. آمین آمین. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات، سرکار غریب نواز، اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ وہ ہندوستان میں ماشاءاللہ. آج ہمیں ہندوستان میں کسی پہ بھروسہ ہو یا نہ ہو،
ہمارے خلاف لاکھ قانون آ جائے، لیکن سرکار غریب نواز پہ ہمیں پورا بھروسہ کہ اگر غریب نواز چاہیں گے تب ہمارے خلاف آنے والا قانون ہمیں نقصان پہنچا سکے گا، اور اگر غریب نواز نہیں چاہیں گے تو ہمارے خلاف ایک نہیں 1,00,000 قانون آ جائے، غریب نواز ایک اشارے سے ہمارے خلاف آئے ہوئے سارے قانون کو ملیا میٹ کر دے۔ مجھے یقین، مجھے ان پہ بھروسہ ہے، اور اتنا بھروسہ ہے کہ ہم اگر سوتے ہیں تو اسی امید پہ کہ شاید زندگی کا کوئی لمحہ بارگاہ خواجہ میں جو خراج ہم نے بھیجا ہے قبول ہو گیا ہو، اور کل قیامت کے دن میرے خواجہ بارگاہ رب العزت میں ہماری سفارش کر کے ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ جاگتے ہیں تو اسی بھروسے کہ شاید میرا کوئی لمحہ بارگاہ خواجہ میں قبول ہو گیا ہو۔ اس لیے محترم آپ یہاں بیٹھے ہیں تو اسی امید پہ بیٹھیے کہ شاید میرا ایک لمحہ بارگاہ خواجہ میں۔ بہرحال محترم، تو سرکار غریب نواز کی شخصیت جن سے اگر آپ کو یا ہم کو امیدیں ہیں، بہت بڑی بات نہیں، بارگاہ خواجہ سے آپ جن کا نام بڑے فخر سے لیتے ہو انہیں بھی امیدیں ہیں جو ہندوستان کی دھرتی پہ موجود ہیں، ہندوستان کی دھرتی میں موجود ہیں، جنہیں آپ بہت پیار سے وارث پاک کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سرکار وارث پاک مجذوب ولی، الحمدللہ انہوں نے بارہا بارگاہ خواجہ میں حاضری پیش کی، اور اس امید پہ کہ وہاں جائیں گے اور دربار خواجہ سے کچھ خیرات لائیں گے، اور یہ تاریخ بھی موجود ہے کہ سرکار وارث پاک جب بارگاہ خواجہ میں پہنچے تو انہوں نے جوتے یا چپل پہن کر وہاں چلنا بے ادبی سمجھا، تو اسی وقت جو انہوں نے جوتے یا چپل کو پہننا چھوڑا تادم حیات وہ جوتے چپل استعمال نہیں کرتے۔ یہ ہے وارث پاک، یا یہ ہے سرکار خواجہ غریب نواز۔ شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمت اللہ علیہ جب یہ بارگاہ خواجہ میں پہنچنے کے بعد بارگاہ خواجہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے خواجہ، میں نے اپنا سارا علم آپ کی چوکھٹ کے باہر چھوڑ رکھا ہے، میں یہاں خالی ہاتھ آیا ہوں، میرے خواجہ میرے خالی دامنوں کو بھر دے۔ محترم شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بارگاہ خواجہ میں دامن پھیلا کے خیرات مانگ رہے ہیں۔ ہم جیسے گنہگار اگر آج کے اس جلسے میں بیٹھ کر بارگاہ خواجہ سے خیرات وصولنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر مل گئی تو یقین ہے کہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، تو یہاں بھی محروم رہیں گے، وہاں بھی محروم رہیں گے۔ محترم بات آئی بزرگوں کے خیرات وصولنے کی، تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر یہ بادشاہ تھے، بارہا بارگاہ خواجہ میں پہنچا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنی قیامگاہ سے پیدل سرکار خواجہ غریب نواز کے روضے پہ جاتے تھے، پیدل بادشاہ پیدل سرکار غریب نواز کے روضے پہ پہنچ رہے ہیں،
اور یہ تاریخ موجود ہے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کبھی پھٹے پرانے کپڑے میں فقیر کے لباس میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر بارگاہ خواجہ میں جایا کرتے تھے. پھٹے پرانے کپڑے میں فقیر کے لباس میں یا فقیر کا لباس زیب تنگ کر کے فقیر کا لباس پہن کر بادشاہ وقت بارگاہ خواجہ میں پہنچا کرتے تھے. پیار سے بولیے, بارگاہ خواجہ میں پہنچا کرتے تھے. اور تاریخ میں موجود ہے کہ کبھی کیا کرتے کہ پھٹے پرانے کپڑے اور بغل میں مشکیزہ لے کر اور حاضرین دربار کو پانی پلایا کرتے تھے. بادشاہ حاضرین دربار کو, اب بادشاہ وقت بارگاہ خواجہ میں پہنچنے والے حاضرین یا زائرین کو پانی پلانے پر اپنی قسمت کی معراج سمجھ رہے ہوں. زائرین اور حاضرین کو پانی پلانے پر قسمت کی معراج سمجھ رہے ہیں, تو جن کی زیارت کے لیے زائرین یا حاضرین پہنچے ہیں ان کی شخصیت کا عالم کیا ہوگا. ماشاءاللہ. بہرحال محترم, بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا بھی حضور آپ اس لباس میں اچھا نہیں لگتا. کہا جی نہیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کبھی تو ایسا بھی آپ کرتے کہ اسی فقیری لباس میں جس طرح لوگ دربار خواجہ کا لنگر وصولنے کے لیے لائن میں لگتے تھے, بادشاہ اورنگزیب بھی اسی لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے, اسی لائن میں لگ جاتے تھے اور لگ کے وہ لنگر لیتے تھے, لنگر وصولتے تھے دربار خواجہ کا. لوگوں نے کہا حضور آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں, آپ اپنی جگہ رہیے, ہم لوگ لا کے دے دیں گے. کہا جی نہیں, اورنگزیب کا مقصد یہ ہے کہ آج اورنگزیب ان فقیروں کی لائن میں کھڑے ہو جائے تاکہ میرے خواجہ میرا یہ کھڑا ہونا قبول کر لیں اور کل قیامت کے دن میری بخشش اور نجات کا یہی ذریعہ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بخشش اور نجات کا ذریعہ فقیروں کی لائن میں کھڑے ہونا سمجھ رہے ہیں. تو قسم خدا کی میرے خواجہ آج جس محفل میں بیٹھے ہیں, جن کے نام کی محفل ہے, اگر آج کی اس محفل کو میرے خواجہ نے قبول فرما لیا تو کل میرے لیے بھی یہ محفل نجات اور بخشش کا سامان بنے گی. سبحان اللہ. شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہر ہندوستان مبارک, حسین مبارک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جس ماہر شعر و سخن کا انتظار بے صبری سے آپ کو تھا, وہ ذات جلوہ گر ہے, وہ شخصیت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. آپ ان کی زیارت کریں اور ڈائٹ پہ بیٹھے ان تمام علماء کرام کی زیارت سے مالا مال ہوں. جی آئیے ایک آخری جملہ عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں, کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش ملی نہیں ہے, بہت کم وقت ملا ہے, اور کم وقت میں بہت زیادہ باتیں بتانا یہ ہم لوگوں کے لیے مشکل کام ہے. آخری جملہ عرض کرتا ہوں. سرکار غریب نواز کا ایک ارشاد سنیے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ رسول پاک کی ایک حدیث ہے کہ الصحبۃ توثق,
او کما قال کہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے. پیار سے بولیے سبحان اللہ. صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے. اگر آپ اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو آپ اچھا بنیں گے، بروں کی صحبت میں رہیں گے تو برا بنیں گے. اس کے بعد سرکار غریب نواز نے حضرت عمر فاروق کے دور کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں عراق کا بادشاہ قید کر لیا گیا. تو قید کر لیے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے بادشاہ تم اسلام قبول کر لو نہیں تو تمہیں قتل کر دیں گے. تو بادشاہ نے کہا جی نہیں میں اسلام قبول نہیں کروں گا. اس نے نہیں کیا، انکار کر دیا. کہا ٹھیک ہے یا تو تم اسلام قبول کرو یا تو تم قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. بادشاہ تھا، عقل مند تھا، کافی ذی ہوش تھا. اس نے تھوڑی عقل مندی کا ثبوت دیا. کہا کہ حضور ٹھیک ہے اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے مجھے تھوڑی مہلت دیجیے، مجھے پیاس لگی ہے، پانی دے دیجیے. آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے پانی پلاؤ. تو بادشاہ نے مٹکے میں مٹی کے برتن میں پانی مانگا اور پینے سے پہلے بادشاہ نے کہا کہ حضور میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. کیا؟ کہا آپ یہ وعدہ کیجئے کہ جب تک یہ پانی میں نہیں پی لوں آپ قتل نہیں کریں گے. کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں. اس کے بعد بادشاہ نے کیا اس برتن کو، اس مٹکے کو زمین پہ گرا دیا. پھوٹ گیا، پانی گر گیا، زمین میں جذب ہو گیا. کہا حضور آپ نے کیا کہا تھا؟ وعدے پہ قائم رہیے گا. آپ نے کہا تھا نا کہ جب تک یہ پانی میں نہ پیوں آپ قتل نہ کریں گے. جی کہا تھا. اس کے بعد بادشاہ نے اسے چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا. یہ حضرت عمر فاروق نے قتل نہیں کیا. بادشاہ کو ایک اچھے آدمی کی صحبت میں حضرت عمر فاروق نے رکھ دیا. کچھ دنوں تک اس نیک آدمی کی صحبت میں وہ بادشاہ رہا. تو اس سے پہلے تو حضرت عمر فاروق سے کہا تھا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا، لیکن اب وہ خود بادشاہ حضرت عمر فاروق کے نام پیغام بھیجتا ہے. کیا ہے؟ خلیفہ دوم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق نے بلایا اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ آخر تم اس سے پہلے انکار کر رہا تھا، اب تم کیوں اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے حضور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کے ساتھ آپ نے رکھا تھا وہ آدمی کافی نیک ہے، اس کی صحبت نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا ہے. اس کی صحبت نے ایسا اثر میری زندگی میں ڈال دیا ہے کہ کل تک میں کفر کی تاریکی میں ٹہل رہا تھا، صحبت نے میری زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کر دی کہ اب کفر کی تاریکی سے نکل کر ایمان کی روشنی میں چلا. محترم آخری جملہ یہی کہنا تھا کہ مسلمانوں یہ کافی نہیں ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے نام کا جلسہ کرا دو، بات بن جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا، نجات اور مغفرت یا بخشش کا سامان ہو جائے گا. نہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ سے میری پہلی گزارش ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کا پہلے اچھوں کی صحبت میں رہو. اچھوں کی صحبت سے تم اچھا بنو گے. تو میری گزارش یہی ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے اس ارشاد کو اپنی زندگی کا اٹوٹ حصہ بناویں، اسے اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنی پوری زندگی اچھوں کی صحبت میں گزاریں. مجھے یقین ہے کہ اچھوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی. ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں. دعا ہے مولا تعالیٰ بیان کی بھی باتوں کو قبول فرمائے. آمین. بجائے سید المرسلین.